बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाद। नाज़रीन, पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल हैं जिनका तस्करा हम डेली अपने टॉक शोज़ में भी कर रहे होते हैं। कहीं पर अपोजिशन के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कहीं पर तनकीद का यूजुअल जो निशाना हुकूमतों को बनाया जाता है वो नज़र आता है, महंगाई जैसे मसाइल हैं, इकॉनमी कैसे सीधी होगी ये तमाम पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा कंसर्न है। वहीं पर कहीं चेयरमैन सेनेट के हवाले से मुख्तलिफ कयास आराइयाँ हैं। ऐसे में एक ऐसा मसला है जिसकी तरफ बहुत अरसे के बाद ऐसे लगता है कि पाकिस्तानियों को एक खुशखबरी मिली है, जहां पर अगर हम बात करें कि हमारी खारजा पॉलिसी की कहीं कामयाबी हमें नज़र आती है या सफारती सतह पर हम कुछ अचीव करने के काबिल हुए हैं, तो वो अभी हालिया तनाजुर में जैसे वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा अमरीका रहा है या दीगर ममालिक के साथ हमारे जैसे जिस नौयत के ताल्लुकात चल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एक उम्मीद जो है वो पाकिस्तानियों को दिलाते हैं। आज पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से और ये जो रीसेंट दौरा हुआ है वज़ीर आज़म साहब का यूएस का, इस पे बात करेंगे। आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मिनिस्टर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो आई थिंक इसी पे बात कर लेते हैं, वज़ीर आज़म साहब का दौरा अमरीका, जिस पे अपोजिशन एक टाइम पर यह कहती थी कि वज़ीर आज़म साहब को तो बुलाया ही नहीं गया, तरदीद हो गई, शायद खुद मिन्नते तरले कर रहे थे हम जाने के लिए, लेकिन फिर वो दौरा हुआ भी और कामयाब भी रहा। आप कैसे रेट करते हैं कि अभी तक जो हमने इस दौरे से सफारती कामयाबी हासिल की है उसका फ्यूचर आपको क्या नज़र आता है? देखिए, दौरा तो बहुत उम्दा हुआ और सच्ची बात है, इंसान ऑब्जेक्टिव्स लेकर जाता है, ख्वाहिशात लेकर जाता है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये दौरा हमारी ख्वाहिशात और तवक्कुआत से भी बेहतर रहा तो गलत ना होगा। अब मुस्तकबिल का आपने पूछा। देखिए, मुस्तकबिल हम इस वक्त बहुत ही एक नाजुक मरले में दाखिल हो चुके हैं। इस वक्त अमेरिका के लिए और पाकिस्तान के लिए, बल्कि इस खित्ते के लिए अफ़गानिस्तान की अहमियत किसी से ढकी छुपी नहीं है। अफ़गानिस्तान में अगर अमन आता है, वहाँ इस्तेहकाम होता है, अफ़गानिस्तान को तो फ़ायदा होगा ही होगा, पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, खित्ते को फ़ायदा होगा। और जो रीजनल कनेक्टिविटी के हमारे बहुत से मंसूबे जो पाया तकमील को नहीं पहुंच पाए, उनकी एक उम्मीद जो है वो लग जाएगी और वो पाया तकमील को पहुंचने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि हमें पूरी उम्मीद रहना चाहिए, लेकिन मोहतात भी रहना है। मोहतात इसलिए रहना है सादिया कि स्पॉयलर्स हैं। आपका क्या ख्याल है कि सभी चाहेंगे कि पाकिस्तान को जो आज अहमियत दोबारा मिल गई है, आप ज़रा एक मिनट के लिए ज़रा अगस्त 2017 में आ जाइए ना, जब नई साउथ एशिया की पॉलिसी और स्ट्रैटेजी का ऐलान किया गया, उसमें तो सारा मलबा पाकिस्तान पर डाला गया। हर कबाहत का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया गया। आपकी सिक्योरिटी असिस्टेंस मुअत्तल, आपकी इकनॉमिक असिस्टेंस मुअत्तल, आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम ख़त्म, ठीक, आपके ताल्लुकात ना होने इतनी पस्ती को छू रहे थे जब मैंने ये कदमदान संभाला, जिसका कि शायद फॉरेन ऑफिस के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको अंदाज़ा होगा, कम से कम अमेरिकाज़ डिवीज़न को उसको अंदाज़ा था। वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ से हम चले और इन 11 माह में यहाँ पहुँचे, ये एक मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि माइक पॉम्पियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, इसी दफ्तर में जब अगस्त 2018 में आए, जो उनके तासुरात थे और जो मैंने ख्वाहिश जाहिर की कि मैं चाहता हूँ कि हमारे रिलेशंस, बायलैटरल रिलेशंस रीसेट हों, तो मैं देख रहा था जिस मेरे सामने जो अमेरिकन बैठे हुए थे, उनके चेहरों पर ज़ेरे लब जो मुस्कुराहट थी वो मुझे नज़र आ रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो रही हैं और आपने देखा कि इम्कानात बढ़ रहे हैं। और फिर आपने देखा अक्टूबर में हुआ, फिर और इंगेजमेंट्स हुई और बतदरीज
दावत सदर ट्रंप ने दी। ठीक है, वो आपने दी ना, बिल्कुल हुआ, और वो दौरा उससे भी जो कुछ हुआ। निकला मैं इसको दोहराना नहीं चाहता आपके सामने। बट इसमें एक चीज़ जो कि आई थिंक लोग भी जानना चाहेंगे कि जब भी पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की बात होती है तो अमेरिका ने पाकिस्तान को हमेशा अफगानिस्तान प्रिज्म से देखा है, वो स्पेसिफिकली अफगानिस्तान में ताल्लुकात बेहतर कर दें, वो जो डू मोर वाली चीज़ भी पाकिस्तान से बार बार मुतालबा किया जाता था। इस दफ़ा इस दौरे में ऐसा क्या हुआ है कि अफगानिस्तान से हट के, वहाँ तो है एक किरदार हम अदा कर भी रहे हैं, बट उससे हट के कौन सी चीज़ें हाईलाइट हुई हैं? पहली बात तो साजा बीबी ये है कि डू मोर का मुतालबा नहीं था, बल्कि एक इजहार तशक्कुर था, ठीक है, एक एक्नॉलेजमेंट थी, एक रिकग्निशन थी कि एक चैलेंजिंग सिचुएशन में पाकिस्तान से जो हम तवक्को कर रहे थे उस तवक्को से भी बढ़कर पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है, और वो पूरा उनका सिस्टम अब उसको रिकग्नाइज कर रहा है। एम्बेसडर ज़ल्मे खलीलज़ाद जो उनके फोकल पर्सन है सारी मुज़ाकरात में, उनका कलीदी किरदार है, वो पब्लिकली कह चुके हैं, सेक्रेटरी पोम्पियो पब्लिकली कह चुके हैं, और सदर ट्रंप भी अब कह चुके हैं कि पाकिस्तान का किरदार माना जा रहा है, तो वो डू मोर ख़त्म हो गई, और जो उंगलियां उठ रही थी वो अब नहीं उठ रही, बल्कि शुक्रिया अदा किया जा रहा है। तो एक तो ये तब्दीली। दूसरा, आपने कहा कि इस अफ़गानिस्तान के प्रिज्म से देखा जाता था, वो एक फितरी सी बात है। देखिए, अगर आपने एक इलाके में, एक मुल्क में $1 ट्रिलियन सर्व कर दिए हों, जहां आपके हज़ारों सिपाहियों के, जवानों के बॉडी बैग्स वापस गए हों, जहां दुनिया की एक ISF का कोलिशन जो है और फोर्सेस वहाँ जमा हुआ हो, और 18 साल तवील तरीन जंग है उनकी तारीख की, वो मुसलसल जारी रही हो, वहाँ उस इलाके को या उस मुल्क को तरजीह देना एक फितरी बात है, जहाँ उनकी कांग्रेस में ये मसला ज़ेर बहस रहा हो। बट हमेशा से पाकिस्तान को पे मलबा डाला जाता रहा, हम अपनी नाकामी का एक स्केप गोट के तौर पे डाला जाता रहा, पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया जाता रहा। क्यों ना ठहराया जाता? सादिया, 5 साल आपके पास वज़ीर ख़ारिजा ही नहीं था। देखें ना, आप अदालत में गए हैं, मुकदमा आपने दाखिल किया है, आप पटिशनर हैं, तो वकील तो खड़ा करेंगे ना आप। पटिशन आपने दाखिल कर दी, तो वकील है हमारे पास। 6 साल से आपका अमेरिका में कोई लॉबिस्ट ही नहीं था। ठीक है, अब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, अब मैं वाशिंगटन में करके आया हूँ, PR का भी और एक लॉबिस्ट का। आपका लॉबिस्ट नहीं है। ये एक बड़ी खबर है कि आप अभी इस दफा करके आए, क्योंकि हमारे यहाँ यूजुअली होता है कि वहाँ नेगेटिविटी, वहाँ जो इंडिया के लॉबिंग करने वाले लोग हैं वो बहुत ज्यादा आपको नजर आते हैं। हमने एंगेज कर लिया है, हमने पूरा एक प्रोसेस किया था, उस प्रोसेस के तहत हमने एक PR फर्म को इंगेज किया है, एक लॉबिस्ट को इंगेज किया है, जो कांग्रेस में पाकिस्तान के लिए रसाई और पाकिस्तान को रखने पेश करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इन 3 दिनों को जिस अंदाज में मुख्तसर पीरियड को इस्तेमाल किया, एग्जीक्यूटिव एट द हाईएस्ट लेवल आपने इंगेज किया। आपके उनके सिस्टम में तो डायरेक्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑल एंड ऑल होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव है। फिर उनके स्टेट डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी पोम्पियो के साथ जो नशिस्त हुई, उनकी नशिस्त हुई, मैं भी मौजूद था। उसके बाद हमारी जो यहाँ से जो एक मैसेज गया कि अस्करी क़यादत और पॉलिटिकल क़यादत एक पेज पर है, यकसुई से आगे बढ़ रही है, और सोच एक है, ऑब्जेक्टिव्स एक हैं, और सब मौजूद थे। मुझे याद है कि जो हमारी रिस्ट्रिक्टेड हमारी मीटिंग थी, जिसमें सदर ट्रंप के साथ, उसमें आर्मी चीफ भी मौजूद थे, उसमें DGI भी मौजूद थे, उसमें मैं भी मौजूद था, और उसमें वज़ीर आज़म मौजूद थे। तो जितने स्टेक होल्डर्स हैं इस इशू पर, वो सब मौजूद थे। अब उस मैसेज के साथ साथ एक और मैसेज गया, और वो सादिया मैसेज ये था, और हमने कहा कि आपने हमें सिर्फ अफगानिस्तान के प्रिज्म से देखा है। सही, वो समझते हैं, और ये हमारे यहाँ भी हम ही कहते रहे। वो AFPAC की इस्तिलाह सामने आई, हमें उस पर एतराज़ भी होता था, लेकिन उनकी अपनी तरजीह है ना, उनकी अपनी तरजीह है, उनकी अपनी पब्लिक ओपिनियन है, उन्होंने उसको भी देखना है। तो हम कहते थे कि भाई
ہمارا تو افغانستان کی جنگ سے پہلے بھی تو آپ کے ساتھ ہمارے تو 7 دہائیوں کے 6 دہائیوں کے تعلقات ہیں. وہ روس اور امریکہ کی سرد جنگ میں بھی ہم لوگ جا کے امریکہ کے کیمپ میں بیٹھے جی, اس میں نشے و فراز آتے رہے, اتار چڑھاؤ ہوتا رہا, لیکن ہمارے ایک بڑی گہری بائیلیٹرل ریلیشن شپ رہی ہے. یہی میرا سوال تھا, کیونکہ ہم افغانستان سے ہٹ کے کبھی سنتے نہیں ہیں کوئی چیز. ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ کامیاب دورہ ہوا ہے, لیکن شاید اس کی تفصیلات اس طریقے سے نہیں آئیں گی جو نوعیت ڈائلاگ کی کیا ہوگی, باقی کیا ہوگی. سنیے نا سادہ بی, اس دورے میں افغانستان کے ساتھ ساتھ بات کی گئی کہ ہم پاکستان کے ساتھ اپنی اکنامک ریلیشننگ اور اپنے اکنامک ریلیشنز کو کیسے وسعت دیں گے. خاص طور پر بات کی گئی, ہم نے کہا ہم تو ایڈ لینے نہیں آئے, ٹھیک ہے, ہم کشکول لے کر نہیں آئے, ہم کوئی کچھ مانگنے تو آئے نہیں ہیں, ہم تو پاکستان کا مقدمہ اور پاکستان کا نقطہ نظر پیش کرنے آئے ہیں اور بتانے آئے ہیں کہ پاکستان نے قیمت کیا ادا کی ہے, جانی قیمت کیا ادا کی ہے, مالی قیمت کیا ادا کی ہے, افواج نے کیا رول ادا کیا ہے. وہ علاقہ جو علاقہ غیر اور ممنوع تھا, آج الحمدللہ وہاں انتخابات ہوئے ہیں اور ابھی وہاں سے پرامن انتخابات ہوئے ہیں اور 16 لوگ وہاں سے مختلف سیاسی جماعتوں کے الیکٹ ہوئے ہیں. نو ڈاؤٹ ہم مانتے ہیں کہ بہت کم وقت میں یہ دورہ ہو جانا اور جس انداز میں دورہ ہو گیا وہ اٹ سیلف ایک لینڈ مارک وکٹری تو ہے پاکستان کے لیے, پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے. بٹ جو آپ نے کہا کہ ان چیزوں پہ بات ہوئی, افغانستان کے پرزم سے ہٹ کے بھی, افغانستان سے بھی نکل کے چیزیں اور بھی ان کا ذکر ہوا, لیکن ایک چیز وہ آپ نے اس کرسی پہ بیٹھ کے بھی دیکھی ہوگی, پہلے بھی دیکھی ہوگی, کہ ہم لوگ فالو اپس میں بہت برے ہیں. ہم جو فالو اپ میٹنگز ہوتی ہیں, جو کمیٹیز بنتی ہیں, یا جس طرح آپ نے کہا کہ فار دا فرسٹ ٹائم وہاں پہ آپ نے لابسٹ جو ہیں وہ انگیج کیے, اس دفعہ کیا میکانزم ہے, اس دفعہ کیا ڈفرینٹ کر رہے ہیں؟ ایک, جیسے ہم واپس آئے تو میں نے خواہش ظاہر کی ہے, میں نے وزیر اعظم سے بھی درخواست کی ہے اور ان قریب انشاءاللہ ہم ایک فالو اپ میٹنگ رکھنے والے ہیں. اچھا, جانے سے پہلے ہم نے میٹنگ کی تھی, ٹھیک ہے, تیاری کی تھی, مشاورت کی تھی, اس میں سب بیٹھے تھے, سب سٹیک ہولڈرز بیٹھے تھے اور اپنی حکمت عملی ہم نے بنائی. ہم چاہتے کیا ہیں, وہ کیا چاہتے ہیں, اور کیا ہم نے حاصل کیا کرنا ہے, اور ہماری حکمت عملی کیا ہونی چاہیے. محدود وقت میں ہم نے میکسیمم پاکستان کا نقطہ نظر کیسے پیش کرنا ہے, اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کیا, مؤثر طریقے سے کیا. ایک دوسرا فالو اپ کے لیے اب ہو گیا الحمدللہ, سب نے اکنالج کیا. کل میں نے پارلیمنٹ میں بھی جب حزب اختلاف نے نقطہ اٹھایا تو میں نے بڑا مفصل 20-21 منٹ کا ان کو جواب دیا, آن دا فلور آف دا ہاؤس دیا, اور میں نے فارن ریلیشنز کمیٹی کا اجلاس بھی بلا لیا ہے تاکہ ان کو میں اعتماد میں لے لوں, اور اس میں ہر پولیٹیکل پارٹی کی نمائندگی ہے, انشاءاللہ ہوگا. پرسوں ہم نے فالو اپ کے لیے تیاری بھی کر رہے ہیں. اب دیکھیے, دفتر خارجہ نے کیا کرنا تھا. دفتر خارجہ نے وہ دروازے جو بند تھے ان دروازوں کو کھول دیا. وہ وائٹ ہاؤس جہاں 5 سال تک کوئی آپ کا ہائی لیول کا وزٹ نہیں ہوا تھا, اور جنہوں نے آتے ہی پریزیڈنٹ صاحب نے پاکستان کے خلاف کیسے ٹویٹس کیے تھے, الحمدللہ آج اس وائٹ ہاؤس میں وائٹ ہاؤس کے جو مکین ہیں انہوں نے وزیر اعظم کا استقبال کیا, بڑا گرم جوشی سے استقبال کیا, اور پھر ان کی جو آپس میں 1-on-1 میٹنگ ہوئی, جو ریسٹرکٹڈ میٹنگ تھی, جو ایکسپینڈڈ میٹنگ تھی, اور پھر جس انداز میں انہوں نے وائٹ ہاؤس کے جو ان کے جو ایسٹرن ونگ ہے, جو اپنے پرائیویٹ کوارٹرز ہیں وہاں لے کر گئے, دکھایا, تاریخی پہلوؤں سے آگاہ کیا, جو اپناہٹ, جو گرم جوشی, جو وارمتھ نظر آئی, یہ انیکسپیکٹڈ. بٹ ہمارے ہاں تو انفارچونیٹلی یہ بھی ڈبیٹ تھی کہ وزیر اعظم صاحب کو پروٹوکول جو ہے وہ شایان شان نہیں ملا, اینڈ اونلی یو آر دیئر ٹو ریسیو ہم, یہ بھی کچھ لوگوں نے کہا. اب لوگ نہ سمجھ ہے نا, اب ان کو پورے سفارتی آداب کا علم نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. یہ بتائیے, جب سیکرٹری پومپیو تشریف لائے تھے, بہت امپورٹنٹ شخصیت ہے, کیا میں ایئرپورٹ ان کو ریسیو کرنے گیا تھا؟ بتائیے نا, بتائیے نا. دیکھیے ایسے ہوتا نہیں ہے, لوگوں کو
اپنا ان کا پیمانہ ہے اندازہ لگانے کا. اب انہوں نے تو میم میخ نکالنی ہے, نکالتے رہے, اپوزیشن کا کام ہی ہے. لیکن کوئی بات نہیں, میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ میرا یہ موقف رہا ہے کہ خارجہ امور پر ہمیں حکومت سے اور اپوزیشن سے بالاتر ہو کر مملکت کے بارے میں ہم نے سوچنا ہے, اور مملکت کو ہم نے ترجیح دینی ہے, پاکستان کے مفادات کا ہم نے تحفظ کرنا ہے. اور الحمدللہ وزیر اعظم نے بہت ڈٹ کے کیا. اچھا, ٹیل می سمتھنگ منسٹر صاحب, اس پورے وزٹ کے اندر ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم عمران خان کی شخصیت بڑی ڈومیننٹ رہی ہے. سو آپ ان کی شخصیت کو کتنا کریڈٹ دیتے ہیں؟ اگر میں اس کو ریفریز کروں, یہی تمام چیزیں ہوتی, اسی طریقے سے فارن آفس کے ارینجمنٹس ہوتے, ایسے ہی ہوتا, بٹ وزیر اعظم کی کرسی پہ کوئی اور شخص ہوتا, پرسنالٹی کا فرق آیا؟ الحمدللہ ہاتھ میں پرچی تو کوئی نہیں, میں نے نہیں دیکھی. آپ کو نظر آئی؟ نہیں, میں نے نہیں دیکھی. وہ تو انہوں نے کیپٹل ارینا میں بھی کہا کہ پرچی اٹھا کے نہیں جاؤں گا. دیکھیے, اللہ کے فضل و کرم سے ان میں کلیئرٹی تھی, کہ میں وہاں کیا کرنے جا رہا ہوں, میں نے وہاں کہنا کیا ہے, ٹھیک, اور میں نے کیا نہیں کہنا, اس میں بھی میں کلیئرٹی تھی. کہ ہم نے یہ نہیں کہ ہم نے آنکھیں بند کر کے جو وہ کہہ دیں گے, ہم نے دیکھنا ہے کہ پاکستان کی ضروریات کیا ہے, پاکستان کے لانگ ٹرم انٹرسٹ کیا ہے, اور ہماری کنورجنس کہاں ہے. پہلے تو کنورجنس ہی نہیں تھی. دیکھیے, کنورجنس بہت بڑی کامیابی تو یہ ہوئی. دیکھیے, جانے سے پہلے عمران خان کو ایک فتح نصیب اللہ نے کر دی. کس طرح؟ وہ سال سے کہہ رہے تھے کہ جنگ حل نہیں ہے, اگر آپ دیر پا امن چاہتے ہیں تو پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی طرف رجوع کیجئے, اس کو ترجیح دیجئے. تو وہاں جب امریکہ اور پاکستان کا ایک کنورجنس ہو گیا تو ان کے موقف کو تسلیم کر لیا گیا نا. تو پہلی فتح تو یہ ہو گئی. پھر وہاں جانے سے پہلے جو دوحہ کی نشستیں ہوئیں اور جو پیش رفت ہوئی اور جو دیگر لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوا, UAE میں بھی اور دیگر جگہوں پہ بھی, اور جو دوستوں نے, پاکستان کے مشترکہ دوستوں نے کردار ادا کیا, تو اور وہاں سے ایکنالجمنٹ آنی شروع ہو گئی. تو یہ دوسری کامیابی جانے سے پہلے ہی نصیب ہو چکی تھی کہ اعتراف, آپ کی ایک تعمیری کنسٹرکٹیو اپروچ کی ایکنالجمنٹ, اعتراف. ٹھیک. تیسری چیز, جب آپ وہاں جاتے ہیں اور وائٹ ہاؤس کی نشست سے ایک روز پہلے وہاں ہزاروں کی تعداد میں پورے امریکہ سے, ایسٹ کوسٹ سے, ویسٹ کوسٹ سے, مڈ ویسٹ سے پاکستانی امریکنز آتے ہیں, اور وہ جو پیغام دیتے ہیں, اور وہ جو وہاں پاکستان کا جو ترانہ بجتا ہے, اور پاکستان کا جو ترانہ ہم سب مل کے a lot of people said کہ وہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ واشنگٹن میں ایک جلسہ ہو رہا ہے. وہ تو لگ رہا تھا کہ عمران خان مینار پاکستان میں جلسہ کر رہے ہیں, ان کے اس سبززار میں جلسہ کر رہے ہیں. وہ ماحول تھا, وہ جذبہ تھا. گھنٹوں اس دن گرمی بے پناہ تھی, بہت گرمی تھی, حبس تھا, گرمی تھی. گھنٹوں لوگوں نے انتظار کیا. 2 بجے دروازے کھلے تھے, لمبی قطاریں لگی ہوئی تھی, اور وہ جو لوگوں نے جو پیغام دیا. اب یہ بتائیے, آج کی دنیا میں, آپ تو روز پروگرام کرتی ہیں, دنیا آپ کے پروگرام دیکھتی ہے, ہر اینکر کر رہا ہے آج کل, ٹیلی ویژن چینلز کی تو بھرمار ہے ہمارے یہاں, اور پورا ایک نیگیٹو پروپیگنڈا بھی تو کیا جاتا رہا, یہ ناکام, یہ ناکام, نا اہل, کام نہیں آتا, یہ نہیں آتا, وہ نہیں آتا. کیا وہ لوگ نہیں سنتے؟ بالکل صحیح. اس کے باوجود سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے, اور سب کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور جو پیغام دیتے ہیں, تو اس سے ایک وزیر اعظم کو, جو ایک منتخب وزیر اعظم ہے, جب اس کو اپنی عوام سے, اپنی کمیونٹی سے, اپنے پاکستانیوں سے, جس کو کوئی ذاتی لالچ نہیں ہے وہاں, وہ اپنے کرائے پہ آیا ہے, اپنی گاڑی پہ آیا ہے, اپنی ٹکٹ بھر کے آیا ہے, کوئی کینیڈا سے آیا ہے, کوئی کہاں سے آیا ہے, وہ وہاں پہنچتا ہے, اور پہنچ کر کہتا ہے کہ قدم بڑھاؤ عمران خان, ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں, تم پاکستان کا جھنڈا لے کر آئے ہو, ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہمیں تم پر اعتماد ہے. تو جب یہ پیغام لے کر اب وائٹ ہاؤس میں داخل ہوں
گے تو آپ میں اعتماد ہوگا اور آپ وہ کو نظر بھی آیا، عمران خان کانفیڈنس کی بہت باڈی زیادہ نظر لینگویج آیا، میں، بالکل ٹھیک ہے، وہ باڈی لینگویج میں وہ پتہ آپ کو چلا، اعتماد، وہ بردباری، وہ تدبر نظر آیا۔ صحیح۔ اس وزٹ میں ایک اور چیز بھی ہوئی ورز جس سے پڑوسی ملک میں تھوڑی سی آگ بھی لگی، ان کا میڈیا بھی بہت ہنگامہ مچایا۔ بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں کشمیر کے مسئلے پر اور جس طریقے سے ایک ریاکشن بھارت کی طرف سے آیا تھا اس پہ منسٹر صاحب سے بات کریں گے ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک، پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آج پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ کشمیر کے مسئلے پہ ایک دفعہ پھر سے ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا کی نظروں میں وہ مسئلہ اجاگر ہوا جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود یہ بات کی اور جس طرح انہوں نے بتایا کہ نریندر مودی نے ان سے ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے کہا بھی۔ پاکستان کے لیے کتنی بڑی کامیابی ہے، گو کہ انڈیا سے ایک ریاکشن آ رہا ہے کہ تردید ہو رہی ہے کہ ہم نے نہیں کہا، لیکن ایک چیز تو ظاہر ہو گئی دنیا کے سامنے کہ وہ تردید کریں یا نہ کریں لیکن کشمیر ایک ڈسپیوٹ ہے، ایک کانفلکٹ ہے۔ دیکھیے صدر ٹرمپ کا اس ایشو پر اظہار کرنا اور ثالثی کے کردار کے لیے آمادہ ہونا، صحیح، اس بات کا اعتراف ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس خطے کے دیر پا امن میں اگر کوئی رکھنا ہے، رکاوٹ ہے تو مسئلہ کشمیر ہے۔ ٹھیک، بھارت چاہے مانے نہ مانے، وہ بے معنی چیز ہے، لیکن یہ ذہن میں in the back of his mind یہ چیز رجسٹر ہو گئی ہے کہ یہ ایک مسئلہ ہے۔ اور انہوں نے کہا بھی اگر آپ چاہیں یعنی پاکستان چاہے تو پاکستان کو تو کردار کوئی ادا اعتراض کر نہیں ہے، سکتا ہے۔ پاکستان کہتا ہے بسم اللہ، آپ قدم بڑھائیے، ہم تیار ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو پاکستان کو تو کوئی ایشو نہیں ہے، پاکستان کو نہ دو طرفہ مذاکرات میں کوئی ایشو ہے، نہ انگیجمنٹ میں ایشو ہے، نہ تھرڈ پارٹی فیسیلیٹیشن میں ایشو ہے، نہ میڈیشن کا میں ایشو ہے۔ بٹ آپ نے خود بیان دیا کہ بھارت آمادہ نہیں ہے نہ ثالثی پہ اور نہ ہی دو طرفہ مذاکرات پہ۔ یہ بھارت جس ہٹ دھرمی میں الجھا ہوا ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ یہی بھارت کی غلطی ہے، میری رائے میں، میں غلط ہو سکتا ہوں، اور وہ اب بتدریج اجاگر ہوتی جا رہی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح زمین کھسک رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کمشنر کی رپورٹ جو آئی وہ آپ نے میں نے تو نہیں لکھی تھی، ٹھیک، کمشنر آف انکوائری کا مطالبہ انہوں نے کیا، جو ہاؤس آف کامنز کی آل پارٹیز پارلیمنٹری گروپ آن کشمیر ہے، اس کی جو رپورٹ آئی اکتوبر میں 2018 میں، کیا میری مرتب کرتا تھی؟ جو 19 فروری کو برسلز میں ممبرز آف دی یورپین پارلیمنٹ نے جو ایک پبلک ہیئرنگ کی اور اس میں ہیومن رائٹس کا ایشو مقبوضہ کشمیر میں اس ایشو کو جو اٹھایا گیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور پھر اب جموں کشمیر میں کولیشن آف سول سوسائٹی، وہاں ان کے اپنے لوگوں نے جو 560 صفحوں کا تذکرہ اور جو ایک گردان لکھ ڈالی ہے، وہ کون کہہ رہا ہے؟ تو اس سے دنیا آج ایکنالج کر رہی ہے کہ مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ بہت گمبھیر ہوتا جا رہا ہے، اور بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ایلینیشن ہو رہی ہے، لوگ ہم سے نالا ہو رہے ہیں، وہ طبقات، وہ پارٹیاں، وہ قیادتیں، وہ شخصیات، محبوبہ مفتی صاحبہ، عمر عبداللہ صاحب اور بہت سے لوگ جو ایک زمانے میں حلیف ہوا کرتے تھے، آج لا تعلق دکھائی دے رہے ہیں۔ آج حریت کی لیڈرشپ کے علاوہ ان سب لوگوں نے کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس ثالثی کی پیشکش کو سراہا نہیں ہے؟ وہ دیکھیے سراہا ہے نا، بھارت مانے نہ مانے، ایک چیز تسلیم ہے کہ کشمیر کا مسئلہ آج انٹرنیشنل ارینا، انٹرنیشنل فوکس میں دوبارہ آ گیا ہے، اور وہ اس لیے آیا ہے، بنیادی طور پہ سادیہ وہ اس لیے آیا ہے کہ کشمیریوں نے اپنی جانیں دی ہیں۔ ایک پرامن تحریک، جو ایک عوامی تحریک وہاں آج جو اس نے جو جنم لے لیا ہے، جو نوجوان، جو خواتین، بوڑھے، بچے جو کھڑے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، جس طرح وہ پاکستان کے جھنڈے میں لپٹے ہوئے اپنے جنازے اٹھاتے ہیں، اور جس طرح آزادی کے وہاں نعرے بلند ہوتے ہیں، یہ آپ اور میں دیکھ رہے ہیں، کبھی کسی کے خواب و خیال میں نہیں تھا کہ ایسا ہوگا، تو یہ ہو رہا ہے۔ تو کیا
آپ اور میں جب یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں تو اس انٹرنیٹ کے زمانے میں وہ نہیں دیکھ رہے. صحیح ہے, وہ پوری دنیا دیکھ رہی. بٹ اس میں ایک بڑی اچھی بات ہے, ہم لوگوں نے, آپ نے خود کہا کہ پاکستان نے تو کہا ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ یا امریکہ ثالثی کا کردار ادا کرتا ہے, لیکن ماضی میں بھی کچھ صدور نے تعاون کی پیشکش کی اور یہ اس مسئلے کے حل کی ضرورت پر بھی بڑا زور دیا. ہوا نہیں مسئلہ حل. اس بار پھر جب آپ کہہ رہے ہیں ثالثی بھی نہیں مانتا بھارت, دو طرفہ مذاکرات بھی نہیں مانتا, تو پھر یہ بھی ان کی ثالثی کی پیشکش ماضی کے صدور کی پیشکش کی طرح ہی رہ جائے گی. دیکھیے ہمارا کام تو ہے کوشش کرنا, ہمارا کام ہے کوشش کرنا, اور امریکہ کے صدر کا یہاں تک بڑھ کر کہنا بھی تو ایک نئی گراؤنڈ ریالٹی سے آگاہی ہے نا, اویئرنیس آ چکی ہے کہ بھئی اب یہ حالات ہیں. گو آج بھارت ان کا ایک پسندیدہ ملک بھی ہے اور ایک خطے میں وہ اس کو اپنا اسٹریٹجک پارٹنر بھی کہتے ہیں. اس کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں ایک بہت بڑا خلا ہے, بہت بڑی کوتاہی ان سے ہو رہی ہے اور یہ مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. اور پھر اس وقت میں آپ سے عرض کر دوں, اور کل میں نے کشمیر کمیٹی کا اجلاس, مجھے چیئرمین کشمیر کمیٹی فخر امام صاحب نے خواہش کی اور میں نے اجلاس طلب کیا ہے اور ان کے ساتھ میں بیٹھوں گا, اور اس وقت جو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اور جو نئی ڈیولپمنٹس جنم لے رہی ہیں میں ان سے شیئر کروں گا. اور پرسوں جو فورن ریلیشنز کمیٹی ہے نیشنل اسمبلی کی, ان کو بھی اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے. میں نے کل فورن سیکرٹری کو ہدایت کی ہے کہ جو میں صورتحال دیکھ رہا ہوں اس میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کو میں خط لکھ رہا ہوں اور ان کو جو ایک نئی صورتحال جنم لے سکتی ہے اس کے بارے میں ان کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں. مجھے کچھ خدشات لاحق ہو رہے ہیں, مجھے تشویش ہو رہی ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی نئی ڈیولپمنٹس ایسی جنم لے رہی ہیں جس سے آپ کو لگ رہا ہے کہ بھارت وہاں کشمیر میں کچھ کر سکتا ہے. جی کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جو تشویشناک ہیں, جس کا ایک ریاکشن ہو سکتا ہے اور بھارت کے اندر ریاکشن ہو سکتا ہے, کشمیریوں کے اندر اکراس دا بورڈ, کشمیری جہاں بیٹھا ہے اس میں ریاکشن آنے کا میں آج آپ کو عرض کر رہا ہوں, میں پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ اگر بھارت وہ کر جاتا ہے جس کا مجھے ڈر ہے تو ایک بڑا اسٹرانگ ریاکشن کشمیریوں میں آ سکتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ وہ آئے میں اقوام متحدہ کو, کیونکہ دیکھیے اقوام متحدہ یہ مسئلہ ہے, ہماری قراردادیں وہاں پڑی ہیں, اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے, سیکیورٹی کونسل کے ریزولوشنز ہیں, ہمارا ایک تاریخی موقف ہے, ظلم و بربریت وہاں ہو رہی ہے, انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے. تو اس سارے تناظر کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی ذمہ داری پوری کروں. چلیے بہت اچھی بات ہے, کیونکہ آپ نے اوبیسلی ایسی چیزیں دیکھی ہیں یا آپ کے نالج میں آئی ہیں جس کی بنیاد پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں. ایک اور چیز منسٹر صاحب, یہاں پہ بہت لوگوں کے درمیان ایک کنفیوژن ہے کہ ہم ماضی میں اگر دیکھیں, ایک تاریخ بھی ہماری رہی ہے کہ دو کیمپوں میں ہم براہ راست نہیں رہے, ایک وقت میں نہیں رہ سکے. یہاں پہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اور چائنا ایک حریف تو ہیں, اکانومی سینٹرک, بٹ ہیں ایک معاشی حریف کہہ لیجیے آپ ان کو. تو یہاں پہ کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ سی پیک سلو ہو گیا ہے, یا چائنا اور امریکہ کے دونوں کیمپوں میں ہم براہ راست ان کو کیسے انگیج کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے وہ پاکستان اور چین کے تعلقات کی نوعیت کو سمجھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, یقین جانیے ہم سی پیک کے فیز 2 پر ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر میں کہوں آپ کو کہ چین امریکہ کی ہماری اس نشست سے بہت مطمئن ہے. اچھا, بہت مطمئن ہے, اور ہمارا وہ اس کے آؤٹ کم سے بہت خوش ہیں, تو آپ کو حیرانی ہوگی. بالکل ہے, بہت سے لوگوں کو حیرانی ہو رہی, کیونکہ پرسیپشن جو ہے وہ اس سے بالکل ہٹ کے ہے. کیونکہ دیکھیے آپ دیکھ رہے, آپ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں ایک اور تناظر میں, اور وہ دیکھ رہے ہیں کنٹینمنٹ چائنا پالیسی, وہ دیکھ رہے ہیں ٹریڈ کی کشمکش وار جو چل رہی ہے امریکہ اور چین کی, وہ اپنی جگہ ہے, اسے میں انکار نہیں کر رہا. لیکن یہاں
اس خطے کے امن و استحکام کے لیے، افغانستان کے امن و استحکام کے لیے چین ہمارے ساتھ ہے. چین کا ابھی دیکھیے امریکہ جانے سے پہلے کیا بیجنگ میں نشست نہیں ہوئی؟ کیا اس نشست میں امریکہ موجود نہیں تھا؟ کیا اس نشست میں روس موجود نہیں تھا؟ کیا اس میں پاکستان موجود نہیں تھا؟ اور میزبان کون تھا؟ چین. تو وہ لوگ نہ سمجھی سی باتیں آپ نے لیکن یہ ایک بڑی خبر دے دیا ہمارے پروگرام میں. آپ نے کہا کہ ضرورت سے زیادہ مطمئن ہیں چائنا والے. بالکل چائنا مطمئن ہے، اور چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت میں اتنی گہرائی ہے اور اتنی ہم ایک دوسرے سے اعتماد کا رشتہ ہمارا ہے کہ نہ ہمیں ان پر نہ انہیں ہم پر کوئی شک بعید بھی. رائٹ، ایک بریک لیتے ہیں. اسی نوٹ پہ بریک سے واپس آئیں گے تو منسٹر صاحب سے یہیں سے ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. شاہ صاحب یہ بتائے گا کہ آپ نے آج ایک بیان دیا کہ امریکہ یہ جو افغان عمل ہے اس کے دوران اگر کہیں اور مشغول ہوا تو نقصان پہنچ سکتا ہے اس مذاکراتی عمل کو. آپ کو یہ بھی خدشہ ہے، جیسے آپ نے کشمیر کے حوالے سے بتایا، اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کو آپ لکھ رہے ہیں کہ آپ کو خدشہ ہے کہ وہاں بھارت کچھ کر سکتا ہے، یہاں پہ بھی آپ کو لگتا ہے؟ کیونکہ جو ایران کے ساتھ بھی جیسے معاملات چل رہے ہوں گے. میں آپ کو تاریخی بات کرتا ہوں نا، ایک تاریخی حوالہ آپ کے سامنے ہے. 9/11 کے بعد امریکہ نے افغانستان کا رخ کیا، اور پھر وہ تاریخ آپ کے سامنے دہرانے کیا نہ وقت ہے نہ ضرورت ہے. لیکن ابھی وہ چیز نامکمل تھی. جس مقصد کے لیے وہ گئے تھے وہ ابھی ادھورا تھا، اس کا حصول ابھی بقیہ تھا. امریکہ نے عراق کی طرف رجوع کر دیا، توجہ بٹ گئی نا. آج افغانستان کا مسئلہ ایک بہت ہی نازک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، اور آج واقعتاً امن و استحکام کا امکان کم از کم دکھائی دے رہا ہے. لیکن ابھی جس طرح ایران کے ساتھ ان کے تعلقات چل رہے ہیں، خدا نہ خواستہ امریکہ کسی اور چیز میں الجھ جاتا ہے جی تو توجہ بٹے گی نا، اور اس توجہ کے ہٹنے سے اور بٹنے سے جو افغانستان کا مسئلہ اس کی پیش رفت متاثر ہو سکتی ہے. یہ میں نے کہا. صحیح. اچھا، اب ایک اور بھی خبر آئی افغان طالبان کے ترجمان کی طرف سے کہ وزیر اعظم صاحب اگر انہیں بلائیں تو پاکستان کا دورہ کرنے کو تیار ہیں. تو کیا اس پہ غور کر رہے ہیں؟ ہم بلا رہے ہیں انہیں؟ یقیناً انشاءاللہ. وزیر اعظم کی خواہش تھی، وہ چاہتے تھے کہ اپنا کردار ادا کریں. انہیں قائل کرنے میں کس چیز کے لیے؟ کہ مل بیٹھ کر امن کی تلاش کے لیے آگے بڑھیے، مل بیٹھ کر اپنے معاملات کو گفت و شنید سے طے کیجیے. یعنی کہ ان کو انٹرا افغان ڈائلاگ کے لیے دلائل دیے جائیں. فیصلے تو ان نے کرنے ہیں. دیکھیے ہم فیصلے کرنے کی قوت نہیں رکھتے. آپ نے جیسے خود کہا تھا کہ ہم ثالث ہیں، ضامن نہیں ہیں. دیکھیے فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، ملک ان کا ہے اور مستقبل ان کا ہے. ہم جڑے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے بارڈر جڑے ہوئے ہیں. آج بھی تقریباً 27 لاکھ افغان شہری ہمارے پاس رہ رہے ہیں نا، ریفیوجیز کی شکل میں، اور ہم جو ان کی خدمت کر سکتے ہیں کر رہے ہیں، اپنے محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم چاہتے ہیں کہ معاملات امن. ریکنسیلیشن کیسی ہوگی؟ جب آپ مل بیٹھیں گے تو ریکنسیلیشن ہوگی نا. فاصلے تھے، دوریاں تھیں، جنگ کی کیفیت تھی. اب اس کو کم کرنے کے لیے آپ کو بیٹھنا ہوگا. جب آپ مل بیٹھتے ہیں تو پھر آپ ملک کے مفاد میں اور اپنی زمینی بدلے ہوئے زمینی حقائق. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان کو بھی حکومت کو تسلیم کرنا ہے یا کرنا چاہیے کہ آج بھی طالبان کی میجر پورشن جو ہے وہ ایک طرح سے وہ ایک حقیقت ہے، اور انتخابات ہونے جا رہے ہیں، وہ انتخابات کو تسلیم نہیں کرتے. بہت بڑے حصے پر ان کا بڑا عمل دخل اور اثر ہے. ٹھیک، یہ ان کو ریکگنائز کرنا ہوگا. اسی طرح
तालिबान को भी एक चीज़ तस्लीम करनी, मेरी राय में करनी चाहिए कि आज का अफ़गानिस्तान वो अफ़गानिस्तान नहीं है जो आज से 18 साल पहले था। उसमें भी बहुत तब्दीली आ चुकी है और वहाँ भी बहुत सी सोच में तब्दीली आ चुकी है, और उन नए हक़ाइक़ को सामने रखते हुए उन्हें अपनी इंगेजमेंट बढ़ानी होगी, और उन्हें बढ़ाई है। और आपने देखा कि पिछले दिनों में दोहा में ग़ालिबन 7वें राउंड में जो एक नशिस्त हुई, उसमें हुकूमत तो नहीं लेकिन ऐसे इंडिविजुअल्स जो मुख्तलिफ तबकों की नुमाइंदगी, ख़वातीन का एक अपना एक उनके ख़दशात वहाँ की ख़वातीन के हैं, हमारा मुस्तक़बिल का क्या होगा, तालीम का क्या होगा, एम्पावरमेंट का क्या होगा, नुमाइंदगी का क्या होगा, तो उनको एड्रेस तो करना है ना। इसमें ये डायलॉग की कामयाबी जब भी हो रही होती है, एक माजी देखा है हमने, एक हिस्ट्री देखी है, ट्रेंड्स जो हैं वो ये रहे हैं कि कोई छोटा सा छोटा वाक़या हो जाता है, फिर अदम एतमाद बढ़ जाता है, फिर एक अनसर्टेनिटी की कैफियत जो है बढ़ जाती है। सो ऑब्वियसली देयर इज़ नो गारंटी एज सच। बार बार हम आपने खुद कहा सालिसी का किरदार है, ज़मानत नहीं दे सकते हम। सादिया, आप और मैं गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या अगली नशिस्त की गारंटी है? बिल्कुल। अगले दम की गारंटी है? नहीं है। गारंटी कभी नहीं होती, अगले सांस की गारंटी नहीं है, लेकिन इंसान भरोसा करता है। तकवा, भरोसा, उम्मीद, ईमान, ये चीज़ें हैं जो उसको जारी रखती हैं अपने सफ़र की तरफ। और इमरान खान में ये सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। पाकिस्तानी कौम में ये चीज़ें मौजूद हैं, अफ़वाज पाकिस्तान में ये चीज़ें मौजूद है। ईमान हिस्सा है उनका। अगर ईमान हिस्सा ना होता तो ये शहादतें कोई मामूली है कि जो जंग लड़ी है। और इन इलाकों को जिस तरीके से साफ़ किया गया है, दुनिया की कोई फोर्स नहीं कर पाती जो हमारे अफवाज ने किया है। किस पे किया है? ईमान की कुव्वत पे किया है ना, ईमान की कुव्वत पे किया है, गाजी और शहादत के नारे पर किया है। ये हैं वो सतून जिस पर अब हमारा सारा स्ट्रक्चर खड़ा है। कोशिश ऑब्वियसली की जा रही है, वो कोशिश जा रही है। गारंटी कोई नहीं कर सकता। स्पॉयलर्स हैं, मैं तो पहले कह चुका हूँ कि स्पॉयलर्स हैं, कुछ कुव्वतें हैं वो नहीं चाहेंगी कि अमन हो, वो नहीं चाहेंगी इस्तेकाम हो, वो चाहेंगी कि पाकिस्तान में इंतशार रहे, वो चाहेगी कि पाकिस्तान इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ ना जाए, पाकिस्तान इकोनॉमिक कलैप्स की तरफ जाए। फैटिफ क्या है? क्या है ये जो आज फैटिफ में एक मुल्क हमारी मुखालफत करता है बढ़ चढ़ कर, और लैंडो में जो उन्होंने अपना किरदार अदा किया, ये क्या है? ये वो सोच है कि ठीक है ये माशी तौर पर कमज़ोर हो चुके हैं और इनको स्लिप करने दो और निढाल होने दो माशी तौर पर, और जब इतने कमज़ोर हो जाएंगे तो फिर हम इन पे गलबा पालेंगे। एक सोच है। अब हमने उस सोच से आगाही भी अपने मुल्क, जैसे आपने शुरू में कहा कि मोहतात होकर चलना है, मोहतात होकर चलना है। हमें पता है स्पॉयलर्स हैं, और उसके बावजूद हमने हौसले नहीं हारने। अच्छा, अब एक और चीज़ है जिसके लिए कोशिश हो रही है, अब उसमें क्या कामयाबी मिलेगी, और वो मामला है डॉक्टर शकील आफरीदी और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बदले वाला। क्या वाकई आप पुरुमीद हैं कामयाब हो जाएंगे हम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को वापस लाने में? सादिया, अमेरिका की टॉकिंग पॉइंट्स में एक टॉकिंग पॉइंट होता है कि वो शकील अफरीदी की रिहाई की ख्वाहिश करते हैं, इजहार करते हैं उसका। अब शकील अफरीदी जो है उस पर पाकिस्तानी कवानीन के तहत वो सज़ा भुगत रहा है। हमारा अपना स्ट्रक्चर है, एक अपना कानून है, एक अपना ज़ाब्ता है, हम उससे बालातर नहीं है, कोई हुकूमत उससे बालातर नहीं है। इसी तरह आफिया सिद्दीकी साहिबा, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहिबा, वो कैद काट रही हैं वहाँ। उनकी फैमिली और बेपनाह पाकिस्तानी चाहते हैं कि वो कौम की बेटी है वो वापस आए। ठीक, अब मुझे याद है हम कोशिश करते हैं, मैंने इस इशू को कई दफ़ा उठाया, मैंने हिलरी क्लिंटन जो जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी उनसे उठाया और लोगों से उठाया। अब हमारी ख्वाहिश है कि वो यहाँ है। ठीक, अब ये ख्वाहिश कैसे पूरी होगी? वो कहते हैं हमारे कवानीन हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि ठीक है, आपके भी कवानीन है, हमारे भी कवानीन है, इस पर बैठ के गुफ्तगू हो सकती है।
गुफ्तगू देख सकते हैं कि कोई रास्ता ऐसा निकल सकता है जो दोनों के लिए काबिल कबूल। ठीक है, लास्टली मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप के पाकिस्तान आने के कुछ इम्कानात हैं? इंशाल्लाह आप दुआ कीजिए, हम अमन के सफर में आगे बढ़े। इमरान खान ने दावत दी और उन्हें कबूल किया। राइट, शाह महमूद कुरैशी साहब, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।